میرا شوہر شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ رات کو اپنی ڈیوٹی سے واپس آتا تو اپنی جیب میں سے ٹیبلٹ کا ایک پتا نکال کر چھت پہ پھینک دیتا۔ میں پوچھتی تو کہتا اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ جاتی کہ ہسپتال میں بھی تو پھینک سکتے تھے۔ ایک رات جیسے ہی شوہر نے وہ ٹیبلٹ چھت پہ پھینکی، میں فوراً چھت پہ گئی تو میری روح کانپ گئی۔ چھت پہ تو ہمسائی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسان تو صرف ایک کوشش کرتا ہے کسی کی جان بچانے کی۔ میرا بھی شوہر لوگوں کی جان بچاتا تھا، ہر وقت زندگی اور موت کی لکیروں کے درمیان اس کی زندگی گھومتی رہتی تھی۔ گھومتی بھی کیوں نہ، وہ تھا بھی تو شہر کا مشہور ڈاکٹر۔ میں خوش تھی کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو جان بچانا جانتا ہے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن پھر ایسا واقعہ ہوا جو مجھے الجھن میں ڈال گیا۔ آج جب میرا شوہر ڈیوٹی سے واپس آیا تو آتے ہی اس نے جیب سے 2 گولیاں نکالی اور چھت پہ پھینک دی۔ اس کی اس حرکت پر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ ہاتھ میں بیگ پکڑے میں نے آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھا تو اس نے دوبارہ سے گردن اٹھائے چھت کی جانب دیکھا اور مسکرا کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی بیگ تھامے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی اور اسے غور سے دیکھا، پھر پوچھا کہ یہ گولیاں تم نے چھت پر کیوں پھینکی ہیں؟ تو کف کھولتے ہوئے اس کی انگلیاں تھمی تھی، لب پینچے اس نے میری جانب دیکھا اور بولا کہ وہ گولیاں ایکسپائر ہو چکی تھی، اس لیے پھینک دی۔ میں نے کندھے اچکا کر وہ بولا اور کف کونیوں تک موڑتا غسل خانے چلا گیا، جبکہ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑی اس کے جواب پر غور کرنے لگ گئی۔ اگر گولیاں ایکسپائر ہو گئی تھی تو ہسپتال بھی تو پھینکی جا سکتی تھی نا؟ میں نے سوچتے ہوئے دوبارہ سے بند دروازے کی جانب دیکھا اور پھر بیگ میز پر رکھتے ہر چیز کو ترتیب سے ان کی اصل جگہ پر رکھ دیا، لیکن شوہر کی آج کی عجیب حرکت نے میرے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ میں سوچوں میں گھری کمرے سے باہر نکلی تو ایک دم چونک سی گئی۔ نظریں اٹھا کر میں نے صحن میں پڑی کرسی کی جانب دیکھا تو میرے چہرے پر تاریکی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو ہر سوچ سے آزاد کیا اور کھانے کی تیاری کرنے کے لیے باورچی خانے آ گئی۔ باورچی خانے میں آ کر میں نے ملازمہ سے کھانے میں مدد کرنے کو کہا اور اسے سبزی کاٹنے کو دی۔ ابھی میں باقی کی چیزیں شیلف پر رکھ رہی تھی کہ وہ سبزیاں چھوڑتی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ باجی میں نے چھت پر کپڑے ڈالے تھے، وہ لے آتی ہوں، کہیں تیز ہوا چلنے سے کپڑے نہ اڑ جائے۔ میں نے نوکرانی کی بات سن کر اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے تو اسے 1000 بار کہنا پڑتا تھا کہ وہ کپڑے اتار لائے، لیکن آج کہے بغیر ہی کپڑے اتارنے جا رہی تھی۔ میں نے پھر سوچ انداز میں سر ہلایا اور اسے جانے دیا، لیکن میری جانچتی نظریں اس کی پشت پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی چھت پر چلی گئی اور پھر تقریباً 20 منٹ بعد واپس آئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور سختی سے بولی کہ کپڑے اتارنے میں اتنا وقت لگتا ہے کیا؟ نہیں بی بی جی، وہ ہوا تیز تھی، کپڑے بار بار گر رہے تھے، اس لیے وقت لگ گیا، وہ بکھلائے ہوئے انداز بولی اور پھر گردن موڑے میرے شوہر کو دیکھا جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ آج شام سے ہی میرا شوہر اور نوکرانی عجیب انداز اپنائے ہوئے تھے۔ میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، جب شوہر کی ماں ہر وقت اسے دوسری شادی کے لیے کہے گی تو اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں خواہش پیدا ہوگی نا۔ نوری، اگر تم کام پر توجہ دے لوگی تو شاید آج کی تاریخ میں کھانا تیار ہو جائے گا۔ میں اسے اپنے شوہر کی جانب دیکھتا پا کر تیز آواز میں بولی تو وہ جلدی سے گردن سیدھی کرتی سر جھکا کر شیلف کی طرف آئی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ رات کو کھانے کی میز پر میں، میری ساس اور شوہر ہی موجود تھے۔ سسر کو فوت ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں کھانے کی پلیٹ پر توجہ مرکوز کیے کھانے میں مصروف تھی، لیکن 2 آنکھیں ہنوز مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جھکے سر کے ساتھ شوہر کے ہاتھ کی جانب دیکھا، لیکن مجھ میں اسے ساس کے سامنے کچھ بھی کہنے یا پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری ساس ابھی بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اب کی بار پلیٹ سے نظریں اٹھائی، اپنی ساس کی جانب دیکھا، وہ سخت نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنا جھریوں زندہ ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا
تجھے کتنی بار کہا ہے کہ دوسری شادی کر لے اور اس سے جان چھڑا لے۔ دوسری بیوی آ جائے گی تو یہ جو تیری پریشانی اور اداسی ہے نا، یہ بھی دور ہو جائے گی۔ اور دیکھنا اتنا عرصہ ہو گیا، اس نے کون سا تجھے اولاد کا سکھ دیا ہے؟ دوسری شادی کر لے گا تو گھر میں بچوں کا شور بھی سنائی دے گا، ورنہ تو اس کے آنے سے نری منحوست نے ہی ڈیرا جمایا ہے۔ میری ساس تو روز کی طرح آج پھر سے دوسری شادی کا پٹارا کھول کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ساس کی یہ باتیں ہمیشہ مجھے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ میں نے ہراساں نظروں سے شوہر کی جانب دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات مجھے الجھے ہوئے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ دماغی طور پر کہیں اور لگتا تھا۔ میں پلیٹ پرے کرتی اٹھی اور کمرے میں آ گئی، جبکہ ساس کی طنز شروع ہو چکے تھے، لیکن اب میں ساس کی بات پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ مجھے شوہر کا بدلا رویہ پریشان کرنے لگا تھا۔ کچھ تو بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا، لیکن ایسی کون سی بات ہے جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا؟ کوئی تو بات ہے جو اسے پریشان کیے جا رہی تھی۔ میں نے گردن موڑے دروازے کی جانب دیکھا تو میرا شوہر کمرے کی جانب آ رہا تھا، جبکہ ساس اپنے کمرے میں سونے جا رہی تھی۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اسے دیکھا، وہ ابھی بھی الجھا ہوا لگتا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم جب سے ڈیوٹی سے آئے ہو پریشان ہو۔ میں نے بستر سے اٹھتے اس کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم بھی بہت سوچتی ہو۔ بس، اس نے ہنسی میں بات اڑاتے ہوئے کہا اور جیب سے موبائل نکال کر اس پر نظریں مرکوز کر لی۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسکرین کی روشنی میں اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا اور ایک لمبی سانس خارج کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں چھت پر جا کر گولیاں دیکھ آؤں، لیکن پھر خود کو ڈپٹ دیا کہ میں شاید بلا وجہ ہی شوہر پر شک کیے جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے وہ گولیاں ہسپتال میں پھینکنا یاد نہ رہا ہو، اس لیے گھر آ کر پھینک دی ہو۔ برتن دھوتی میں کمرے میں آئی تو شوہر کو موبائل پر مصروف پایا۔ میں قدم قدم چلتی بستر تک آئی اور ذرا فاصلے پر خود بھی بیٹھ گئی۔ مجھے بیٹھتا دیکھ کر میرے شوہر نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر لائٹ بند کرتا وہ بستر پر آ کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ میں نے اس کی پشت کو دیکھا اور خود بھی لیٹ گئی۔ میرے شوہر نے اسی وقت کروٹ لی تھی اور مجھے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ اپنی تھکن اتارتے اب وہ کچھ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری نیند آواز قدموں کی چھاپ سے کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں مسلتے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا تو میرا شوہر چھت کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے موبائل پر وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ اس وقت چھت پر کیوں جا رہا ہے۔ میں بستر سے اتری اور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گئی۔ گردن اٹھائے میں نے دیکھا تو ہر گھر کی چھت پر اندھیرا تھا، لیکن ایک چھت پر موبائل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیٹری غور سے دیکھا تو مجھے دوپٹہ نظر آیا۔ میں نے بے یقینی کی کیفیت میں چھت کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ سے سامنے دیکھا۔ مجھے لگا کہ میرا مان ایک ہی پل میں ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ آج صحیح معنوں میں مجھے لگا کہ کوئی نقب لگا بیٹھا ہے۔ مجھے میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکلتا نظر آ رہا تھا۔ میں بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ چلتی چلتی دوبارہ سے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں میں تیرنے والے آنسوں سے ہر منظر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ہر شے میرے سامنے دھندلی ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میرا رشتہ بھی۔ مجھے لگا میری اتنے سالوں کی ریاضت ضائع ہو گئی ہے۔ میرا شوہر دوسری عورت کے چکر میں پڑ چکا تھا۔ میں نے بے دردی سے آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑی اور لیٹ گئی، کیونکہ چھت کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میرا شوہر تو کمرے میں آ کر سو گیا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے سرخ آنکھوں کے ساتھ پہلو میں سوئے شوہر کو دیکھا اور تلخی سے سر کو جھٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آج تک اسے اولاد کی خوشی نہیں دے پائی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یوں رات کے اندھیرے میں کسی عورت سے ملاقات کرے۔ میرے اندر غصے کا لاوا ابلنے لگا تھا۔ میں مٹھیاں پنچھے سرخ آنکھیں چھت پر گاڑے سوچے جا رہی تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے ناشتہ تیار کیا اور ساس اور شوہر کو اٹھایا۔ ناشتے کے بعد شوہر کام پر چلا گیا تو نوکرانی آ گئی۔ گھر کی صفائی کے بعد وہ برتن دھونے باورچی خانے چلی گئی، جبکہ میں ساس کے پاس صحن میں کرسی لیے بیٹھ گئی۔ ساس تو آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے پھیرنے میں مصروف تھی۔
جبکہ میں تھوڑی پر ہاتھ جمائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بعض لوگ صرف ساری زندگی تسبیح کے دانے ہی پھیرتے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل اور ان کی زبانیں کبھی بھی نہیں پھرتی۔ میں نے ساس کو دیکھتے سوچا اور سر کو جھٹکا تھا۔ اتنے میں نوکرانی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ بی بی جی، صاحب کے میلے کپڑے میں نے دھو دیے ہیں، اوپر چھت پر ڈال آؤں؟ میں اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی، وہ خود ہی سب کام کیے جا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر ٹب میں بڑے کپڑے دیکھے اور پھر اسے دیکھا۔ وہ یوں کھڑکی تھی جیسے میرے سر ہلاتے ہی وہ چھت کی طرف بھاگ نکلے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ابھی میرا آدھا جواب منہ میں تھا کہ وہ ٹب پکڑتی چھت کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ میں نے کھوجتی نگاہوں سے چھت کی جانب دیکھا اور اٹھ کر خود بھی سیڑھیوں کی طرف آ گئی، لیکن ابھی میں ایک زنا چڑھی ہی تھی کہ ساس کی آواز میرے کان میں پڑی، بہو جا کر میرے کمرے سے میری اینک لے کر آ، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ میں مڑی اور ان کی جانب دیکھا اور سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ ساس کے سامنے تو چھت پر جانا مشکل ہی تھا، کیونکہ وہ ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی نیا کام پکڑائے رکھتی تھی۔ اب بھی میں اینک لے کر آئی تو میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ میں کمرے کی صفائی کر دوں، کیونکہ نوری کی صفائی انہیں پسند نہ تھی۔ کمرے کی صفائی کرنے کے بعد میں کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں چلی گئی۔ تر و تازہ ہو کر کمرے سے باہر نکلی، تب تک دروازے پر دستک ہوئی۔ نوری بھی نیچے آ چکی تھی۔ میں نے صحن میں آ کر دروازہ کھولا تو سامنے شوہر کھڑا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے بیگ مجھے تھمایا، اور پھر میرے کندھے کے پیچھے دیکھا۔ میں نے بھی ترچھی نظروں سے پیچھے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر کے شوہر کو دیکھا۔ اشارہ ملتے ہی اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور چھت کی طرف بلند کر کے فضا میں 2 گولیاں اچھال دی۔ گولیاں اچھل کر چھت پر جا گری تھی۔ میں ہکا بکا کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے میں نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے کہا کہ آج پھر تم ایکسپائر گولیاں پھینکنا بھول گئے تھے؟ میرے پوچھنے پر اس نے مثبت انداز میں سر ہلایا اور سائیڈ سے نکل کر اندر چلا گیا۔ میں نے ایک بار پھر گردن موڑے پیچھے دیکھا تو وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے گردن اٹھائے چھت کی جانب دیکھا اور اندر آ گئی۔ بیگ کمرے میں رکھ کر میں باورچی خانے میں آئی اور چائے کے لیے پانی چڑھایا۔ ساتھ ہی ساتھ نوری کو دیکھا۔ دبلی پتلی جسامت کی وہ 22 سالہ پٹھانی لڑکی تھی، خوبصورت، نین نقوش کی مالک، جاذب نظر تھی۔ میں نے اس وقت کو کوسا تھا جب میں نے اس پر ترس کھا کر کام پر رکھا تھا، کیونکہ کل سے ہی میں نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ نوری میرے شوہر کو آج کل بہت غور سے دیکھتی تھی، اور آج جو ہوا وہ بھی میں دیکھ چکی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ پین میں ابلتا پانی میں زمین پر پٹخ دوں اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں، لیکن میں یہ سب کچھ جلد بازی میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چائے بنائی اور کپ میں اندھیلی چائے کپ میں ڈال کر میں نے شام کی چائے کے لوازمات ٹرے میں رکھے اور نوری کو دیکھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی کہ بی بی جی، چھت سے کپڑے اتار لاؤں، کہیں صاحب کے کپڑے اڑ نہ جائیں۔ باورچی خانے سے باہر نکلتے اس نے میرے شوہر کو دیکھتے پوچھا، جو کرسی پر بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، نہیں تم مت جاؤ، میں چلی جاتی ہوں، تم یہ چائے باہر لے کر جاؤ۔ میں نے اونچی آواز میں کہا تو میرے شوہر نے میری جانب دیکھا، لیکن میں نوری کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں بی بی جی، میں جاتی ہوں نا، آپ کیوں اتنی گرمی میں اوپر جائیں گی؟ آپ تو مالکن ہیں نا، میں جاتی ہوں۔ میری بات پر نوری ہڑبڑا کر بولی تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھے شوہر کو دیکھا تو وہ بھی کرسی پر بیٹھا بیٹھا غیر آرام دہ ہونے لگا۔ کتاب بند کرتے اس نے ایک نظر چھت کو دیکھا اور پھر چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ میں شوہر کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں جاتی ہوں، بات مانا کرو۔ میں نے دوبارہ کہا تو اب کی بار شوہر بول اٹھا کہ اسے جانے دو، تم کیوں اوپر اتنی گرمی میں جاؤ گی؟ جاؤ نوری، تم کپڑے اتار لاؤ۔ چھت سے شوہر کی بات سنتے ہی نوری تیز تیز چلتی سیڑھیاں پھلانگتی چھت پر چلی گئی، جبکہ میں مٹھیاں بند کرتی رہ گئی۔ چائے کی ٹرے اٹھائے میں صحن میں آئی اور کرسیوں کے درمیان پڑی میز پر رکھ دی۔ میرے شوہر کی نظر ابھی بھی چھت کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے دانت کچ کچاتے کہا کہ آ جائے گی، وہ کپڑے لے کر تم چائے پیو۔ میری بات سن کر شوہر ایک دم سیدھا ہوا اور اپنا گلا صاف کرتے ساس کی طرف دیکھا
اور پھر مجھے دیکھا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے گردن موڑے چھت کی جانب دیکھا تو نوری کپڑے لیے نیچے آ رہی تھی، جبکہ اس کی نظر میرے شوہر پر تھی۔ ایک دم سے میری آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی تھی۔ کپ میز پر پٹکتی میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر بیک وقت میں 2 عورتوں کے ساتھ تھا۔ میں نے کھڑکی پر زور سے ہاتھ مارتے باہر کی جانب دیکھا۔ جب سے میرے شوہر نے چھت پر گولیاں پھینکنا شروع کی تھی، تب سے ہی ہر چیز بدل گئی تھی۔ آخر وہ کون سی گولیاں ہیں جو وہ چھت پر پھینک دیتا ہے، لیکن ہسپتال میں نہیں؟ کہیں میرا شوہر واقعی میں کسی عورت کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا؟ اگر ایسا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے چھوڑ دے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کیا مجھے میری ساس کو شوہر کی عجیب حرکتوں کے بارے میں اور اس عورت کے بارے میں بتانا چاہیے؟ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ میری ساس تو پہلے ہی یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا دوسری عورت کے بارے میں سوچے نہیں۔ مجھے ساس کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے، مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر سے باہر دیکھا اور غسل خانے میں آ کر شوہر کے کپڑوں کو اچھے سے دیکھا، لیکن سوائے چند پیسوں کے مجھے کچھ نہ ملا۔ جب میں غسل خانے سے گھر آئی تو شوہر کو کمرے میں آتے دیکھا۔ کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ کتابوں والی الماری کی طرف آیا اور کتاب اندر رکھ کر خود بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈیوٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ میں نے ہاتھ کمرے میں ٹکائے پوچھا تو اس نے کہا کہ اچھی جا رہی ہے، بس آج کل گرمی کی وجہ سے لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے تو مریض زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ویسے جان بچا کر تمہیں اچھا محسوس ہوتا ہوگا نا؟ جان لینے والے تو بہت ہوتے ہیں نا؟ میں نے شوہر کی جانب دیکھتے ہی سوال کیا، جبکہ میں اپنے دل کا حال صاف اس سے چھپا گئی تھی۔ میری بات سن کر شوہر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ میں حیران پریشان کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ میں نے تو صرف ایک بات کہی تھی، وہ اتنا شدید رد عمل کیوں ظاہر کر رہا تھا؟ تو کیا واقعی مجھ سے بیزار ہو گیا تھا؟ میں کیا کروں؟ میں نے بالوں کو نوچتے سوچا اور خالی کمرے کو دیکھا۔ رات دیر کو میرا شوہر گھر آیا اور کمرے میں آ کر مجھے دیکھا۔ میں بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں سو چکی ہوں، اس لیے واپس کمرے سے باہر نکل کر وہ چھت کی طرف چلا گیا۔ میں تیزی سے اٹھی اور باہر صحن میں آ کر چھت کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ پھر میں نے سامنے نظر ڈالی تو آج بھی وہ لڑکی مجھے وہیں کھڑی نظر آئی۔ میں چلتی چلتی کمرے میں آ گئی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں نے سر کو ہاتھوں میں گرائے انگلیوں سے سر کے پچھلے حصے کو دبایا اور آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں پر سارے منظر بننے لگے تھے۔ کہاں ہمارے مابین محبت تھی، فکر تھی، اور اب بے اطمینانی اور بیزاری تھی۔ میں نے سر کونفی میں ہلاتے خود کو منفی سوچنے سے روکا تھا، لیکن آنکھوں دیکھے منظر کو کیسے جھٹلا دیتی۔ اس سے پہلے میرا شوہر کمرے میں آتا اور مجھے جاگتا دیکھ لیتا۔ میں اٹھی اور اچھے سے منہ ہاتھ دھو کر جگ سے پانی پیا اور لیٹ گئی۔ معلوم نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب وہ چھت سے واپس آیا تھا۔ صبح میرے شوہر کی ڈیوٹی نہیں تھی کیونکہ اتوار کا دن تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو کر ہسپتال چلا گیا۔ میں نے بہت بار کہا کہ وہ آج گھر پر رہیں، لیکن وہ ایمرجنسی کا کہہ کر چلا گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے نوری کے آنے سے پہلے خود ہی شوہر کے سارے کپڑے دھو دیے تاکہ اسے چھت پر جانے کا کوئی بھی موقع نہ ملے، لیکن وہ میری سوچ سے زیادہ ہوشیار نکلی تھی۔ آج وہ میری ساس کے کپڑے دھو کر چھت پر لے کے جا چکی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر واپس آیا تو اس نے پھر سے چھت پر 2 گولیاں پھینک دی، لیکن اس بار بھی اس نے پہلے میرے کندھے کے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا تھا، پھر گولیاں پھینکی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج تو میں چھت پر جا کر ہی رہوں گی، اس لیے جیسے ہی نوری چھت پر گئی تو میں شوہر کے کمرے میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھت پر آ گئی۔ چھت پر آ کر جو منظر میں نے دیکھا اس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں آگے بڑی اور نوری کے ساتھ موجود شخص کو لیے نیچے آ گئی اور شوہر کو تیز آواز میں پکارا۔ ساس بھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔
میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے مٹھی میں بند گولیاں شوہر کے سامنے کی تو اس نے بے اختیار تھوک نکلا، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ کون سی گولیاں ہیں، لیکن صرف اتنا بتا دیں یہ اس لڑکی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ یہ ہمارے گھر کی چھت پر کیوں آئی تھی؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ میں غصے سے بھری شوہر پر نظریں جمائے پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پہلے مجھے دیکھا اور اس لڑکی کو دیکھا جو نوری کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ ہمارے گھر کی چھت پر کیوں آئی تھی؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ میں غصے سے بھری شوہر پر نظریں جمائے پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پہلے مجھے دیکھا اور اس لڑکی کو دیکھا جو نوری کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس کے منت کرنے پر اس کی مدد کی تھی۔ مدد؟ اس کو آپ مدد کرنا کہتے ہیں؟ آپ نے جان لی ہے ایک معصوم کی۔ آپ جان بچانے والوں کی صف میں سے نکل کر جان لینے والوں کے ہجوم میں شامل کب سے ہو گئے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بس اس کی مدد اس لیے کی کیونکہ یہ مجبور تھی۔ اچھا، یہ مجبور تھی؟ ذرا میں بھی تو سنوں کہ اس کی کیا مجبوری تھی جو اس نے یہ قدم اٹھایا۔ بولو لڑکی، ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو سب بتانے جا رہی ہوں۔ آگے بڑھتے میں نے اس لڑکی سے کہا تو وہ میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ باجی، ایک بار میری بات سن لیں، میرے گھر والوں کو کچھ مت بتائیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ میں سب سچ بتاتی ہوں۔ بولو پھر، میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے باجی؟ میرے گھر والے بہت سخت ہیں باجی۔ میں گھر والوں کے بیجا سختی سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ گھر والے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اگر مجھے میری سہیلی سے ملنا ہو تو وہ بھی خود آتی تھی۔ اسی طرح میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے ہر دوسرے دن آتی تھی۔ میں ان سختیوں سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے جب بھی میری سہیلی آتی تو میں چند گھنٹوں کے لیے اس کا فون استعمال کر لیتی تھی۔ اس سے میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ ایک دن سہیلی کے فون سے مجھ سے غلط نمبر ڈائل ہو گیا اور اس طرح اس لڑکے سے میری باتیں شروع ہو گئی۔ مجھے جب بھی بات کرنا ہوتی تھی تو میں سہیلی کے فون سے بات کر لیتی تھی۔ اسی طرح ایک دن گھر والے کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کرنے گئے تو میں نے سہیلی کے فون سے اس لڑکے کو گھر بلا لیا۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے اور پھر جوانی کے نئے نئے جذبوں کے زیر اثر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور جذبوں کے زیر بہکاوے میں آ گئے۔ یہ گناہ ہو گیا۔ جب اس لڑکے کو یہ سب پتہ چلا تو اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں گھر والوں کو سچ پتہ لگ گیا تو وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے نوری کو سب کچھ بتایا اور آپ کے شوہر سے مدد لینے کا کہا، لیکن یہ نہیں مانے۔ میں نے بہت منت سماجت کر کے انہیں منایا تو یہ مان گئے۔ پچھلے 2 دنوں سے آپ کا شوہر میرے لیے ہی وہ گولیاں پھینکتا تھا تاکہ میں انہیں کھاؤں اور میرا حمل گر جائے۔ آپ کا شوہر جب بھی دوا پھینکتا تھا تو نوری آ کر مجھے میرے کمرے کی کھڑکی پر پتھر مارتی تھی، پھر میں آ کر دوائی لے جاتی تھی، اور رات کو آپ کا شوہر اس لیے آتا تھا کہ مجھ سے پوچھ سکے کہ میں نے دوا لی یا نہیں۔ گھر والوں کو میری طبیعت کا خراب ہونا عام سا لگتا تھا، اس لیے کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوا۔ اور باجی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے گھر والوں کو کچھ نہ بتانا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا پردہ رکھنے کا سوچا کیونکہ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی کو گھر جانے کا کہا اور اسے بے فکر ہو جانے کا کہا۔ نوری کی بھی میں نے کام سے چھٹی کروا دی تھی کیونکہ اگر وہ اس لڑکی کا پیغام میرے شوہر کو نہ دیتی تو میرا شوہر یہ گناہ کرنے سے بچ جاتا۔ میری ساس نے بھی میرے شوہر کو خوب سنائی تھی۔ میں نے بھی شوہر سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ کئی مہینوں تک مجھے مناتا رہا تھا اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی تھی، لیکن میں ہمیشہ اسے یہی کہتی تھی کہ اس نے گناہ کیا ہے، مجھ سے نہیں اپنے رب سے معافی مانگے۔ آخرکار میں نے بھی شوہر کو معاف کر دیا اور اس نے بھی دوبارہ سے غلط کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ آج 5 سال بعد ہمیں بھی اللہ نے خوبصورت جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ میں مطمئن ہو کہ میری زندگی میں بھی سکون کا دور آیا
اور اس رب نے مجھے بھی ماں کے عہدے پر فائز کیا، لیکن میں کبھی کبھار یہی سوچتی ہوں کہ انسان کی بے صبری اسے گناہوں پر اکساتی ہے۔ اگر اس لڑکی نے بھی صبر سے کام لیا ہوتا اور ماں باپ کی سختی کو محبت سمجھ کر قبول کیا ہوتا تو شاید وہ اس گناہ سے بچ جاتی، گناہ کو ختم کرنے کے سنگین گناہ سے بھی بچ جاتی۔ ایک خیال میں کیا میرے شوہر کو اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے تھی یا اس گناہ میں شریک ہونے سے انکار کر دینا چاہیے تھا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا اس لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع کرتے یا پھر میری ہی طرح اس کے راز کا پردہ رکھ لیتے؟ کیا والدین کی بے وجہ سختی سے واقع اولاد باغی ہو کر گناہوں کی طرف راغب ہو جاتی ہے اور ہر وقت رسی تڑوانے کے بارے میں سوچتی ہے؟